السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے سے رہ رہے ہوں گے۔ تو آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ تو جیسا کہ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی واٹ سوسائٹی سیز اباؤٹ مین، اگر نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں ہے لنک، جا کے دیکھ لو۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ لوگ مجھے سمجھنے لگے کہ میں بہت باعث ہو گیا ہوں اور صرف اپنے جینڈر کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اپنے جینڈر کے بارے میں اٹھا رہا ہوں، تو کیونکہ میرے چینل پہ آف کورس فیمیلس عوام بھی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج بات کی جائے واٹ سوسائٹی سیز اباؤٹ وومین۔ تو آج آپ کا بھائی اپنی بہنوں کے لیے، اپنی دوستوں کے لیے، آنٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے آواز اٹھائے گا۔ تو چلو آج بات کرتے ہیں واٹ سوسائٹی سیز اباؤٹ وومین۔ ہاں بھائی، تو سب سے پہلی اور سب سے کامن بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی وکٹم بنتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ لڑکی نے کچھ کیا ہوگا بھائی، ڈریسنگ صحیح نہیں کی ہوئی ہوگی۔ اب جب اس طرح کے کپڑے پہنے گی اور مسلم ملک میں رہتی ہے، مسلمان لڑکی ہے، اور اس طرح کے کپڑے اگر پہنی ہوئی ہوگی جس سے مرد کو کچھ ہوگا تو ظاہر سی باتیں کرے گا۔ بات تو پوائنٹ کی ہے، بالکل درست ہے۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی 8 سال 9 سال 10 سال 15 سال کی بچی مطلب ایسے کیا پہن لیتی ہے، ایسا کیا کرتی ہے کہ وہ سیکسی لگنے لگتی ہے اور آواز جاگ جاتی ہے؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا۔ مطلب 2 منٹ کے لیے اگر میں سوچوں بھی نا بیٹھ کے کہ یار سوچوں ایسا کیا کیا ہوگا، ایسا کیا پہنا ہوگا، ایسا کیا عادت دکھائی ہوگی کہ مطلب اتنی چھوٹی لڑکی سیکسی لگنے لگی اور آپ نے اس کو ریپ کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا آج تک۔ دوسری بات، ہم تو جا رہے تھے تو وہ لڑکی دیکھی، اب وہ کپڑے ایسے پہنے ہوئی تھی تو چھیڑ دیا میں نے۔ غلطی تو اس کی ہے نا، اس نے کپڑا پہنا ہوتا ہے، ایسا چھیڑ دیا۔ تو آپ جا رہے تھے تو آپ کو کون سی موت آئی تھی؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھ نہیں تھا؟ نہیں، بٹ وہ جا رہی تھی تو کپڑے اس نے ایسے پہنے تھے تو میں نے دیکھ لیا، تو میں نے پھر ہوڈنگ کر دی۔ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، میں تو دیکھا اس کو، اس نے کپڑے کیسے پہنے۔ نہ ہم نے تو دیکھنا ہے بھائی، ہم نے تو حوث کرنی ہے اپنی، اگلی جو ہے نا وہ ٹھیک رہے، صحیح ہے۔ تو بھائی برقعے والی لڑکیاں کیوں انسیکیور سیو کرتی ہیں اپنے آپ کو؟ وہ کیوں فیل کرتی ہیں کہ وہ بھی سیکیور نہیں ہیں؟ اور یونیورسٹی میں بھائی میں بھی پڑھتا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ اور سنا بھی ہے، اور بہت سارے سے سنا ہے، ریپ تو ان کا بھی ہوتا ہے۔ تو برقعے میں تو آنکھ کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے نا، اب آنکھ کون سی ایسی سیکسی لگی کہ اس کو چھیڑ دیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی آج یہ بات کہ کیسے۔ اچھا، ہمیں 10 لڑکیوں سے بات کرنی ہے، مست ہو کے بات کرنی ہے، بنداس فلرٹ کرنا ہے، ڈیٹ مارنی ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے، پیٹھی سمجھ کے پھینک دینا ہے۔ غلطی سے بہن نے کسی لڑکے سے دوستی کی نا بھائی، پھر چاہے وہ غلط انٹینشن بھی کیوں نہ ہو، صرف ایز اے کلاس میٹس اور صرف پڑھائی کی بات کریں، بہن کا تو پھر گلا دبا دینا ہے، اس کی تعلیم ختم کروا دینی ہے کہ تم نے بات کی کیسے لڑکے سے۔ اب میرے موبائل میں 200-300 نمبر ہے لڑکیوں کے، میں فلرٹ کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں وہ میرا مسئلہ ہے۔ تو نے کیسے سالہ بات کی، تو یہ بتا میرے کو۔ مجھے بیوی چاہیے ایک دم پاکیزہ، ایک دم نا مطلب ایسی کہ میرے سے پہلے اگر اس نے کوئی مرد دیکھا ہو نا، اپنا باپ دیکھا ہو یا بھائی دیکھا ہو، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہ دیکھا ہو۔ مگر میں کیونکہ پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ عواشی، آوارہ گردی، بغیرت پنا، کمینہ پنا، ہر طرح کی چیزیں کر کے آ چکا ہوں۔ بیگم مجھے بھائی مطلب وی آئی پی چاہیے، مطلب ایسا ہے کہ بیگم ایسی ہو کہ نام سے پرہیز ہو، اور خود آپ کا بھائی تھائی لینڈ میں جو ہے فل بوائے رہنے والا ہو، تھائی لینڈ میں جا کے رہنے والا بوائے، اس کو چاہیے اچھی۔ واہ کیا کہنا ہے آپ کے، مطلب کچھ بھی غلط ہو قصوروار لڑکی، لڑکے کا کوئی قصور نہیں۔ 6 لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ہے تو ہاں کسی بے شرم لڑکی، 6 لڑکیوں میں ایک لڑکا ہے تو واہ یار، لڑکے میں کانفیڈنٹ ہے، مطلب شائع فیل نہیں کر رہا یار، گڈ۔ مطلب ہم لوگوں کی یہ جو نیشن ہے یہ پیدائش کے ساتھ یہ ڈیول اسٹینڈرڈس لے کے پیدا ہوئی ہے یا سوسائٹی نے ایسا بنا دیا ہے؟
مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. مطلب جو کام ایک لڑکا کر رہا ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اٹس اے ماڈرن ایرا. ہاں ہم کر سکتے، بٹ وہی کام اگر لڑکی کر رہی ہے تو غلط ہے یار. اچھا مطلب ہمیں جو ہے نا فلموں میں آئٹم سانگ بھی دیکھنے ہیں. ہماری سلیبریٹیز اگر شلوار قمیص والے کپڑے میں آ جائیں تو 90% لوگوں کو تو وہ پسند آنی نہیں ہے. ہاں وہ وی آئی پی کپڑوں میں آ جائے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، مگر اپنی بندیوں کو جو ہے وہ ہونے چاہیے کپڑے اچھے پہنے، صحیح پہنے. مطلب آپ نے خود ایک فیم بنا دی ہے، ہم مردوں نہیں بنایا نا. مطلب ہم لوگ ہی ہیں جو مطلب ماڈلز جو ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہے ان کو زیادہ تر مرد کس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ وہی نا جو فحاشی والے کپڑے پہنے اور تھوڑی صحیح نہ ہو، ہے نا، یہی ہوتا ہے. ٹی وی پہ اگر کوئی اشتہار آ رہا ہے اور اگر کوئی اچھے شلوار قمیص کا اشتہار آ رہا ہے تو مطلب ہم نہیں اس طرح سے دیکھیں گے. بٹ اگر کوئی دوسری چیز کا آ رہا ہے تو بندہ اٹریکٹ ہو. مطلب آپ گاڑی سے گزر رہے ہو، لڑکے کے کپڑے کا اشتہار ہے، آپ جا رہے ہو گاڑی میں، آپ یوں دیکھو گے، رک جاؤ گے اور آگے نکل جاؤ گے. لڑکی کا اشتہار ہو اور وہ فل وی آئی پی قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی اور اس کا پمفلٹ لگا، آپ روک کے دیکھو گے ضرور سے. تو یہ ڈوئل اسٹینڈرڈس کیوں بھائی؟ مطلب اپنے خود اسٹینڈرڈ سیٹ کر لو کہ یہ چیز اچھی ہے، اگر کوئی لڑکی کر رہی تو وہ غلط ہے. ابھی تو بھائی سوسائٹی میں لایا کس نے؟ آپ نے ہی نا. اگر آپ آواز اٹھاؤ کہ بھائی کہ سلیبریٹیز اور یہ جو میڈیا چینلز یہ سب جو کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، بند کرو، تو بھائی اگر جو آپ کے آئیڈیلس ہیں، جو آپ کے نظر میں سپیریئر ہے، اگر آپ ان کو ٹھیک کر دو گے تو میرے بھائی فیشن اور ٹرینڈ آئے گا کہاں سے؟ مطلب جو بھی فیشن آتا ہے، ٹرینڈ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ سلیبریٹیز اور میڈیا سے ہی آتا ہے نا، یا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹرینڈ آ جاتا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں کو ٹھیک کر دو گے، یہ لوگ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، غلط پہنتے ہیں، اگر آپ ان کو اس میں پسند کرنا چھوڑ دو گے تو ٹرینڈ آئے گا کہاں سے؟ مجھے بتاؤ. میں یار نہیں بھائی، فلمیں تو وہی ہٹ ہونی ہے ہمارے ملک میں جس میں آئٹم سانگ ہے. وار جیسی فلم آ جائے، خدا کے لیے جیسی فلم آ جائے تو بھائی وہ تو بہر جانی آنی نہیں ہے. اور آئٹم سانگ والی ٹوٹی فروٹی والی آ جائے بھائی تو وہ تو بنداس فلم. ہمیں یہ بھی چاہیے. تو بھائی پہلے خود ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ دیکھنا کیا چاہتے ہو اور کرنا کیا چاہتے ہو، اور دماغ کو بھی سمجھا لو. کیونکہ بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، سمجھ سے بلاتا رہے کہ چاہتے کیا ہو. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مطلب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کپڑے کی وجہ ریپ ہے، تو ایک 5 سال 10 سال 15 سال کی لڑکی کیا پہنی تھی جو ریپ ہو گیا؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی سے سیٹنگ کر رہا تھا کیونکہ لڑکی نے اسے موقع دیا تو اس لیے اس نے کیا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اگر تجھے موقع دے رہی تھی تو نے لیا کیوں؟ اور پہلی بات تو یہ کہ تو نے ہی اسے اپروچ کیا نا، تو اپروچ کی، اور چل اس نے اپروچ کیا تو کیوں گیا اس کے پاس؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. ہم خود جا کے تھائی لینڈ میں جا کے رہ لیں، فل شوگر مستی کر لیں، فل چل کر لیں. بیوی ہمیں چاہیے کہ ایسی جس نے ہمیں سے پہلے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا ہو اور کچھ نہ دیکھا. مطلب تو پوری رنگیلیاں ساری عیاشی اور آوارہ گردی کر لے اور پھر تو چاہتے کہ تجھے بیوی اچھی ملے. واہ بھائی واہ. مطلب کہ جو اچھا بندہ ہے پھر اس کو کیا ملے؟ پھر ہمارے ملک میں جو یہ کوٹھے اور فحاشی کے جو اڈے چل رہے ہیں اس میں کیا کوئی عورتیں جاتی ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر، مسلم ملک میں ہے نا یا نہیں ہے؟ ہے، سب کو پتہ ہے، ایون لوگوں کو جگہ تک پتہ ہے بھائی. تو چل رہے ہیں نا، تو اس میں کون جاتا ہے؟ عورتیں جاتی ہیں، مرد ہی جاتے ہیں نا. اور امیر مرد کی وجہ سے ہی ایک غریب لڑکی جو مجبور ہوتی ہے کہ اسے کھانا نہیں مل رہا ہوتا ہے تو مجبوری کے ناطے اینڈ میں وہ یہ بات کر رہی ہوتی تو کس کیسے کرتی ہے؟ ایک مرد کی وجہ سے نہیں. اور امیر مرد کیسے؟ تو اگر امیر مرد وہ پیسے اس کو اپنی حوث کے جگہ اس کی مدد کے طور پہ پیسے اس کو دے دے تو اس کی عزت بھی بچ جائے گی اور وہ بھی غلط کام نہیں کرے گی اور معاشرے میں جو ہے کچھ غلط بھی نہیں پھیلے گا. مگر نہیں، ہم نے تو نہیں کرنا ایسا بھائی. ہم نے تو اپنی حوث پوری کرنی کیونکہ ہم تو مرد ہیں. ہمارے پاس تو ایک ٹیگ ہے نا کہ ہم مرد ہیں، مرد کچھ بھی کر سکتا ہے. نہیں سمجھ آتا. مطلب بیٹا جو ہے بہو کو مار لے تو بھائی صحیح ہے، بہو کو مارا نا، میاں اس کا ٹھیک ہے. بیٹی کو اگر میاں نے داماد نے مار دیا تو بھائی پھر ایسی کی تیسی داماد کی تو باہر نکل سالے. تو نے مارا کیسے؟ بیٹا مارے تو اوکے،
दामाद मारे तो खून खोलता है, ये कौन सा सीन है भाई। अपनी बेटी को अगर कहीं से रिजेक्शन मिल जाए तो बड़ा खून खोलना है, खुद अपने लाले के लिए 10 बंदियां देख के रिजेक्ट करके 11 से शादी कर लो। तो नहीं समझ आई तो अब क्या कर सकते हैं भाई, किस्मत था तो नहीं हुई उन 10 से। भाई वाह, क्या आप कहने हैं आपके। हमारी सोसाइटी में जो एक कॉन्सेप्ट और एक सोच जो बैठी हुई है ना, उसके लिए तो शायद मैं पूरे दिन भी बात कर लूँ ना तो भी टॉपिक्स ख़त्म नहीं होके देंगे। बट मुझे जो लगा, जो मेजर मुझे चीज़ें पॉइंट आउट हुई, जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने आपसे शेयर की। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताएं, और अगर सही हूँ तो माज़रत के साथ। अगर आप में कोई एक इस तरह की आदत है तो उसको ख़त्म करें, क्योंकि एक एक करके अगर बंदा कुछ ख़त्म करना शुरू करेगा तभी माशरा सही होगा। बैठ के सोचते रहेंगे कुछ सही नहीं होता, कुछ सही नहीं होता, और ख़ुद सही करना नहीं है कुछ, तो कभी भी सही नहीं होगा कुछ। पहला स्टेप खुद लो, फिर दूसरा स्टेप किसी का ले लेकर सोचो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगा आपके साथ किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे और मेरे घर वालों को दुआ में याद रखिए, और अल्लाह ताला जो हमसे नाराज़ है वो नाराज़गी ख़त्म करके हमसे मान जाए। अल्लाह से माफ़ी मांगिए और ये वबा ख़त्म होने की दुआ मांगिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।